اصفہان کی عالیشان حویلی میں اس رات جب فانوس ہلکے ہلکے لرز رہے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سنہری دیواریں بھی کوئی ایسا راز سنبھالے بیٹھی ہوں جسے صرف آسمان جانتا ہو۔ ایران کی اس خوشحال شہر کے دل میں جہاں ریشم اور زعفران کے سوداگر تجارت کرتے اور فیروزی گنبدوں سے اذان کی آواز گونجتی تھی، حاجی کریم الدین کا محل نما گھر کھڑا تھا۔ ان کی دولت کا چرچا بازاروں میں تھا اور سخاوت کا ذکر امیروں کی محفلوں میں کیا جاتا تھا، مگر اس خاص شام عود کی خوشبو اور ایرانی قالینوں کی نرمی کے باوجود گھر میں ایک عجیب سی بوجھل فضا تھی۔ یہ سونے چاندی کا نقصان نہیں تھا جو سب کو پریشان کر رہا تھا، بلکہ ایک نازک معاملہ تھا، بوڑھے والدین کی عزت اور خدمت کا معاملہ۔ حاجی کریم الدین نے وسیع جائیدادیں، کامیاب کاروبار اور باعزت نام ورثے میں پایا تھا، مگر ان کے گھر کا اصل خزانہ نہ سنگ مرمر کا صحن تھا اور نہ سفید پتھر کے فوارے، بلکہ ان کے بوڑھے والدین تھے جو اسی چھت تلے رہتے تھے۔ ان کے والد جو کبھی طاقتور تاجر تھے اور دور دراز ملکوں کا سفر کیا کرتے تھے، اب جھکی ہوئی کمر اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ چلتے تھے۔ ان کی والدہ جن کی دانائی نے نسلیں سنواری تھیں، اب بستر سے اٹھنے کے لیے بھی سہارے کی محتاج تھیں۔ نوکروں سے بھرے اس گھر میں امیروں کے لیے آسان تھا کہ وہ ان ذمہ داریوں سے خود کو الگ کر لیں، مگر کریم الدین کو وہ راتیں یاد تھیں جب ان کے والد قافلوں کی حفاظت میں جاگتے رہتے تھے، اور وہ صبحیں جب ان کی ماں خود بھوکی رہ کر پہلے انہیں کھانا کھلاتی تھیں۔ وقت گزرا اور اللہ نے کریم الدین کو ایک بیٹا عطا کیا، احسن۔ تعلیم یافتہ، نفیس مزاج اور آسائشوں میں پلا بڑھا۔ جب احسن کی شادی کا وقت آیا تو تہران اور شیراز کے معزز خاندانوں سے رشتے آنے لگے۔ آخر کار تبریز کے ایک معزز عالم کی بیٹی فاطمہ کا انتخاب ہوا۔ فاطمہ آسائشوں میں پلی بڑھی تھی، ریشمی لباس اور شاندار تقریبات کی عادی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک نرمی اور سمجھداری جھلکتی تھی۔ شادی کے پہلے ہی دن جب وہ اس نئے گھر میں داخل ہوئی تو اس نے وہ چیز محسوس کی جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حویلی کے ایک پرسکون حصے سے ہلکی سی کھانسی اور تسبیح کی مدھم آواز آ رہی تھی۔ جہاں سب اس کی آمد کی خوشی میں مصروف تھے، وہ آہستگی سے اس آواز کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ اس کے سسر وضو کے لیے پانی ڈالنے میں دشواری محسوس کر رہے ہیں، اور اس کی ساس خاموش بیٹھی کسی کو تکلیف نہ دینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ فاطمہ نے نہ کسی نوکر کو بلایا اور نہ ہچکچاہٹ دکھائی۔ اس نے ادب سے لوٹا تھاما اور کہا، بابا اجازت دیجیے، میں کر دیتی ہوں۔ اسی رات سے اس گھر پر ایک ایسی برکت اترنا شروع ہوئی جو دولت سے کبھی نہیں خریدی جا سکتی۔ ہر صبح فجر سے پہلے فاطمہ اپنے ساس سسر کے پاس جاتیں۔ وہ اپنی ساس کے ہاتھوں کی مالش کرتیں، گرم پانی تیار کرتیں اور ان کی پرانی باتیں محبت سے سنتیں۔ وہ اپنے سسر کو صحن میں سیر کرواتیں اور کبھی چہرے پر ناگواری نہ لاتیں۔ نوکر حیران رہ جاتے کہ اتنے امیر گھر کی بہو اس قدر عاجزی سے خدمت کر رہی ہے۔ ایک دن اس کی سہیلی نے پوچھا، تم تو آسائشوں میں پلی بڑی ہو، پھر اتنی محنت کیوں کرتی ہو جبکہ نوکر موجود ہیں؟ فاطمہ مسکرائی اور بولی، میں نے قرآن میں پڑھا ہے، سورۃ لقمان کی آیت 14 میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی۔ جب اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو جوڑا ہے تو میں اپنی راحت کو ان کی خدمت سے کیسے جدا کر سکتی ہوں؟ وہ روزانہ ایک سادہ مگر مؤثر وظیفہ بھی کرتی۔ ہر فجر کے بعد سورۃ لقمان کی آیت 14 11 مرتبہ پڑھتی اور دعا کرتی، یا اللہ میرے بچوں کے دلوں میں بھی اپنے بڑوں کے لیے وہی محبت اور اطاعت ڈال دے جو تو نے میرے دل میں رکھی ہے۔ اسے یقین تھا کہ کلام الہی تقدیریں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ چند ہی برسوں میں حیران کن تبدیلیاں ظاہر ہوئیں۔ کریم الدین کے کاروبار غیر متوقع طور پر بڑھنے لگے۔ جو سودے ناممکن لگتے تھے وہ آسانی سے طے ہو گئے۔ خشک زمینوں پر بھی فصلیں لہلہانے لگیں۔ لوگ کہتے اس گھر میں عجیب سکون ہے۔ کریم الدین جانتے تھے کہ یہ حکمت عملی کا نہیں بلکہ ایک بہو کے خاموش قدموں کا اثر ہے جو اللہ کی رضا کے لیے دو بوڑھے دلوں کی خدمت کر رہی تھی۔
ایک سرد رات کریم الدین شدید بیمار ہو گئے۔ اصفہان بھر سے حکیم بلائے گئے۔ حویلی میں تشویش پھیل گئی۔ فاطمہ ان کے سرہانے سے نہ ہٹی اور اپنا وظیفہ جاری رکھا۔ چند دنوں میں ان کی حالت بہتر ہونے لگی۔ وہ رو پڑے اور کہا، اللہ کی قسم، میرے والدین کی خدمت نے اس گھر کی حفاظت کی ہے۔ برسوں بعد جب فاطمہ خود بوڑھی ہوئی تو اس نے اپنے بیٹے کی شادی دیکھی۔ نئی بہو آئی اور حیرت انگیز طور پر وہ بھی فاطمہ کی اسی طرح خدمت کرنے لگی جیسے اس نے اپنے ساس سسر کی تھی۔ فاطمہ نے پوچھا، بیٹی، تمہیں یہ صبر کس نے سکھایا؟ بہو نے جواب دیا، میرے شوہر نے بتایا کہ آپ نے اپنے بڑوں کی کیسے خدمت کی، اسی سے ہمارے گھر میں برکت آئی۔ میں بھی اسے قائم رکھنا چاہتی ہوں۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی برسوں پرانی دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ حقیقت سمجھ لیں کہ آسائشیں اکثر نسلوں کے درمیان فاصلے پیدا کر دیتی ہیں، مگر اصل برکت نہ فانوسوں سے آتی ہے نہ سنگ مرمر سے۔ وہ اس وقت اترتی ہے جب بوڑھی ماں کا ہاتھ محبت سے تھاما جائے اور باپ کے لرزتے قدموں کو شکایت کے بغیر سہارا دیا جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بھی اطاعت اور سکون ہو تو فجر یا عشاء کے بعد روزانہ سورۃ لقمان کی آیت 14 11 مرتبہ پڑھیں۔ نسلوں میں محبت کی دعا کریں اور اپنے بڑوں کی خدمت خود کریں، چاہے 100 نوکر کیوں نہ ہو۔ جب اللہ کسی گھر میں عاجزی دیکھتا ہے تو وہ اس کے نصیب میں سکون لکھ دیتا ہے۔ سبق واضح ہے، دولت اکیلے فرما بردار اولاد یا با ادب بہو کی ضمانت نہیں دیتی۔ اللہ کی رضا کے لیے بڑوں کی خدمت عمر بھر کی اطاعت پیدا کرتی ہے۔ والدین کی عزت کریں اور اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ انشاءاللہ آپ کی اولاد اور بہو بھی وفادار اور با ادب ہوں گی۔ برکت دولت سے نہیں بلکہ کردار سے ملتی ہے۔ آج آپ جو اپنے بڑوں کے لیے کریں گے، کل وہی آپ کی طرف لوٹ آئے گا۔